فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، اور رب قدیر جل جلالہ نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ العظیم آنے والا جمعہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ نصیب بھی فرمائے، اور ماہ رمضان ہم کو خیریت سے گزارنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور قرآن۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے شہر سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر عربی کے اندر مہینے کو کہتے ہیں، اور عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں کو بھی شہر کہا جاتا ہے۔ یہ انہیں شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی آپ دیہات میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میں شہر میں رہتا ہوں، دیہات والے کہیں گے ہم دیہات میں رہتے ہیں۔ تو شہر کو شہر کیوں کہتے ہیں؟ سٹی کو شہر کیوں کہتے ہیں؟ تو شہر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونا۔ تو آپ اگر کہیں سفر کر کے جا رہے ہوں نا، تو لائٹیں بہت نظر آئیں تو آپ فوراً کہتے ہیں کوئی بڑا شہر لگ رہا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو اسلامی، اس کا جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ظاہر ہو گیا، اسی لیے مہینے کو عربی کے اندر شہر کہتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کسی مہینے کا نام ذکر نہیں فرمایا سوائے رمضان کے۔ جبکہ مہینے کتنے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ گنتی کے اعتبار سے اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں تھوڑی سی چپتی ہوئی بات بھی کہہ دوں، ہماری قوم کا حال اتنا برا ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کو جنوری سے دسمبر تک کے تو نام یاد ہیں، لیکن محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک کے نام یاد نہیں ہیں۔ یہ قوم ماری نہیں جائے گی تو کیا ہوگا آپ مجھے بتائیے؟ جیسے اپنے اسلامی مہینوں کے نام بھی نہ معلوم ہوں، اس قوم کی تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ خیر، قرآن شریف میں صرف ایک ہی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ ہے رمضان۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں صحابہ میں ایک ہی صحابی کا نام موجود ہے، وہ ہے زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، رمضان
آخر اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ رمضان کے معنی ہوتا ہے جلانے والا، جلانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو انسان روزے سے ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس نے سحری کر لی، سحری کے ٹائم پر بھی دبا کے پانی پی لیتا ہے، جلدی پی لوں اور 1 منٹ باقی اور پی لوں، یہ کیفیت رہتی ہے۔ اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے تو آدمی پانی پینے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے یا مشروب یا پانی پیتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے اس کا جگر اندر سے جلتا ہے اور اس جلن کو بجھانے کے لیے وہ پانی کی طرف لپکتا ہے۔ فرمایا گیا اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، جلانے والا، تو یہ اس اعتبار سے جلانے والا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ کتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ اکبر، کتنا عظیم مہینہ۔ اور اس ماہ مبارک کی عظمت کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کے اور چیز کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اگر بھٹکا ہوا کوئی انسان سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری کتاب سیدھا راستہ دکھائے یا نہ دکھائے، لیکن میرا رب اپنی کتاب کی شان خود ہی بیان کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ کتاب سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ جس مہینے میں اللہ نے ہم کو کتاب ہدایت عطا فرمائی، جس مہینے میں اللہ عز و جل نے اپنی آخری کتاب عطا فرمائی، جس مہینے میں اللہ نے ایسی کتاب عطا فرمائی کہ زمین کے اوپر سے لے کر زمین کے اندر اور زمین کے اندر سے لے کر میدان محشر تک جو کتاب ہماری نجات اور ہماری راحت کا سامان ہو، اللہ نے وہ کتاب ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا فرمائی۔ کتنا بڑا انعام ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر صحابہ کے معمولات ماہ رمضان میں دیکھیں، تابعین کے معمولات ماہ رمضان میں دیکھیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو ماہ رمضان کے اندر اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر روزے کے بعد سب نے فوکس کیا تو وہ قرآن کی تلاوت پر فوکس کیا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال پورا قرآن حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ دور کرتے تھے۔ حضور سناتے تھے، جبریل سنتے تھے، جبریل سناتے تھے، حضور سنتے تھے۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا آخری رمضان تھا اور اس کے بعد حضور وصال فرمانے والے تھے، تو اس ماہ رمضان کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مقدس کا دور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کیا کوئی معمولی کتاب ہے؟ اتنی عظیم کتاب ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آیت جو مجھے سمجھانی ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ بزنس، کوئی آدمی بزنس کرتا ہے نقصان پسند نہیں کرتا،
کوئی آدمی ایسا ہی بزنس کرنا چاہے گا جس میں اس کو زیادہ پروفٹ ہو، لاس خسارہ وہ پسند نہیں کرتا۔ آئیے قرآن نے کیسی تجارت کے بارے میں فرمایا جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ تجارۃ لن تبور۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، جو نماز قائم کیا اور جس نے دکھا کر چھپا کر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، قرآن کہتا ہے یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی گھاٹے کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ رمضان المبارک کے اندر قرآن سے اتنا چمٹ جاتے اور تلاوت میں اتنا وقت گزارتے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا اور تابعین کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 62 قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور خاص طور پر جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آخری عشرے کے اندر ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر وہ قرآن سے اس طریقے سے تلاوت میں مصروف ہو جاتے کہ قرآن ہی کی تلاوت ان کا اوڑھنا بچھوڑنا صبح و شام ان کی زندگی کا رہا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قرآن کی تلاوت کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عام دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکی ملتی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں اگر قرآن شریف پڑھتا ہے اور ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اسے 1 نیکی نہیں 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی شخص قرآن مقدس کی تلاوت ماہ رمضان میں کرے تو اس کا 1 پارے کا تلاوت کرنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، میری امت کے لیے سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان اور قرآن کو تھوڑا سا دیکھیں۔ عام طور پر انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، 11 مہینے اس کے گناہ کے اندر گزر جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں وہ بڑے سے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دامن کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ 11 مہینے تک جو اس نے گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا دل زنگ آلود ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو چکا۔ اور دل کی سیاہی اور زنگ آلود ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش کیے جائیں تو اس کا اثر دل پر اگر نہیں ہوتا تو سمجھ لینا چاہیے کسی ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ ہے کہ قرآن کا اثر دل پر نہیں ہوتا، مطلب تمہارا دل کالے پتھر کی طرح زنگ آلود ہو چکا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر دل پر زنگ لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو اور کثرت سے تلاوت قرآن کرو، اللہ تمہارے دل کے زنگ کو صاف کر دے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا قرآن کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ یہ معمولی کتاب نہیں۔ آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اسٹریس بڑھ رہا ہے۔ مجھے زیادہ تر لوگ ملتے ہیں تو کاروبار کی مندی کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے پرابلمز کی بات کرتے ہیں۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں
آپ اس کو زندگی کے اندر اختیار کر کے دیکھیں کہ آپ کو اگر ٹینشن بڑھ گیا ہو، آپ کا دل بیٹھ رہا ہو، کوئی بری خبر آپ کو اس طریقے سے متاثر کر دے کہ آپ کی طبیعت بالکل بدحال ہو رہی ہو، آپ کچھ نہ کریں، وضو کریں اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو ایسا لگے گا کہ دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو رہا ہے اور آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی۔ دل کو بہلانے اور دل کو بہار میں لانے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ دل کی بہار، دل خوش کرنا ہے قرآن پڑھو، دل مطمئن کرنا ہے قرآن پڑھو، دل کے اندر بہار لانی ہے قرآن پڑھو، غموں سے چھٹکارا پانا ہے قرآن پڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ مبارک ہمیں قرآن سے اٹیچ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ عز و جل نے ہمیں یہ عظیم تحفہ قرآن کی شکل میں عطا فرمایا، اور الحمدللہ بہت سارے مسلمان ماہ رمضان المبارک کے اندر تراویح میں پورا قرآن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنانے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو سلامت رکھے۔ یہ قرآن کتنا طاقتور ہے۔ آپ نے کبھی سوچا قبر میں جانا ہے، اور جب قبر میں جائیں گے وہاں کوئی نہیں آئے گا، باپ بیٹا بھائی بہن دوست احباب رشتہ دار کوئی نہیں آئے گا، اور قبر کو تھوڑا سا سوچئے کہ وہ کتنی بڑی گھبراہٹ کی جگہ ہوگی۔ آج اگر ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم کو کوئی رکھ دے تو ہم اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں ہوا بھی نہ ہو، لائٹ بھی نہ ہو، اندھیرا بھی ہو، تو وحشت سے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن آج قبر کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، وہ قبر کتنی چھوٹی جگہ ہوگی، لیٹنے جتنی جگہ اس سے بڑی جگہ بھی نہیں، وہاں ہمیں لوگ تنہائی میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس قبر کی وحشت سے، اس قبر کی تنگی سے، اس قبر کی تکلیف سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو ختم قرآن کے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے جس میں پہلے پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر کے لیے اس کو میرا غمخوار بنا دے، میری مونس بنا دے۔ اور فرمایا گیا جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا اللہ قبر میں بھی اس کو تلاوت کا موقع عطا فرمائے گا، اور یہ قرآن اس کا دل بہلائے گا۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ یہ ماہ مبارک قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے لوگ العیاذ باللہ اچھی نیت سے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کو واچ کرتے ہیں، لیکن تراویح کے بعد جو شروع ہو جاتے ہیں دیکھنا تو سحری تک یہی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ماہ رمضان المبارک کے خاص طور پر آخری عشرے کے اندر کسی چیز پر توجہ نہ دو۔ حضرت امام اعظم کسی سے بات چیت بھی کم کرتے، یا کوئی کرتے ہی نہیں دیکھتا تھا ان کو، پورا تعلق قرآن کے اوپر لگا دیتے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر درس و تدریس بہتر ہے یا تلاوت قرآن مقدس؟ ارشاد فرماتے قرآن مقدس کی تلاوت بہتر ہے۔ قرآن سمجھنا بھی چاہیے اور قرآن پڑھنا بھی چاہیے۔ قرآن سے اپنا تعلق اتنا بڑھا دو، اتنا بڑھا دو، صبح اٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، دکان پہنچ کر قرآن پڑھنا ہے، سونے سے پہلے قرآن پڑھنا ہے، تراویح میں قرآن پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن آپ کے سینے میں اتر گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس ایک حدیث عرض کرتا ہوں اور پھر ایک اپیل آپ سے کروں گا۔ قرآن کا تعلق روزے کے ساتھ کتنا اسٹرانگ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔
روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے تیری رضا کی خاطر اسے بھوک پیاس اور عمل زوجیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکے رکھا اور تیری رضا کی خاطر اس نے روزہ رکھا، اس بندے کو جنت میں ڈال دے۔ اور اسی طریقے سے قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف رکھا، اس لیے میری سفارش قبول کر لے اور اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ یہ ہے قرآن اور صیام۔ بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے، خدا کی قسم بڑا مقدس مہینہ۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس مقدس مہینے کی عظمت کے بارے میں، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو ناقدری کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں گپ شپ کے اندر ٹائم ضائع کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے اندر لہو و لعب کے اندر اپنی رات اور دین کو گنواتے ہیں، انہیں قرآن کی یہ آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن کہتا ہے جو میری نعمتوں پر شکر بجا لائے گا میں اسے زیادہ عطا کروں گا، اور جو ناقدری کرے گا بے شک میرا عذاب بہت سخت ترین ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کی ناقدری مت کرنا، ماہ رمضان کی قدر کرو، ماہ رمضان کو قرآن کی تلاوت میں گزارو، ماہ رمضان میں عبادت و ریاضت میں وقت گزارو۔ یہ ماہ رمضان مہمان بن کر کے آ رہا ہے، جب ہم سے رخصت تو اس حال کے اندر رخصت ہو کہ وہ ہم سے راضی ہو کر کے جائے۔ تو آج خاص طور پر مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے کتاب ہدایت نازل فرمائی، اس لیے اس کتاب سے چمٹ جاؤ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب سے تعلق کو استوار کر لو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ۔ یہ بھی یاد رکھیں قرآن اس وقت فائدہ دے گا جب قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھ بھی رہے، ہاں کیا ہوا، ہاں ٹھیک ہے، اچھا ایسا، ہاں پھرے گا، ایسے نہیں۔ جب قرآن پڑھیں، میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، پھر دوسرا ہاں تمہارا کیا کام، ہاں تمہارا کیا کام ہے، تو اس کو کیا کیسے لگے گا؟ تو خدا سے بات کرتے وقت، خدا کا کلام پڑھتے وقت کسی اور کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور زیادہ وقت قرآن شریف پڑھنے کے اندر خرچ کریں۔ یوٹیوب پر یہ پروگرام، وہ پروگرام، فلاں پروگرام، فلاں پروگرام، تھوڑی دیر کے لیے کوئی پروگرام آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے، باقی پورا وقت سوشل میڈیا پر خرچ کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت سے محروم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو ماہ رمضان میں استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے ماہ رمضان سلامتی والا عطا فرمائے، ہم بھی سلامت ہوں اور ماہ رمضان بھی سلامتی کے ساتھ آئے اور ہمیں سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔